ترجمہ: قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنے آپ یعنی نفس سے حساب لے لو۔ تمہارے ترازو میں عمل تولے جائیں اس سے پہلے اپنے اعمال کی تول کر لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ من ظن انہ بدون الجہد یصل فہو متمن ومن ظن انہ ببذل الجہد یسمل فہو متعب۔ ترجمہ: جو شخص یہ سمجھے کہ میں مال اعمال کے بغیر ہی جنت میں جاؤں گا، ایسا شخص گمراہ ہے، اور جس نے سمجھا کہ صرف کوشش سے ہی جنت میں جاؤں گا تو وہ محض مشقت میں مشغول ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب الجنت بلا عمل ذنبی من الذنوب۔ ترجمہ: نیک اعمال کے بغیر بہشت کی خواہش کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں الحقیقت ترک ملاحظۃ العمل لا ترک العمل۔ ترجمہ: علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرے، فریفتہ نہ ہو، ایسا نہ کرے کہ سرے سے عمل کرنا چھوڑ دے۔ سرکار دو عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اقوال سے زیادہ بہتر، واضح، پاکیزہ اور عمدہ طریقے سے فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني وفي روایت اللہ المغفرہ۔ ترجمہ: عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا اور مرنے کے بعد آخرت کے لیے عمل کیا، اور بے عقل و احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کو حرص و ہوس، لذات، شہوات اور خواہشات کا تابع کیا، اور خیال یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی بخشش کی خواہش کرتا ہے۔ اے بیٹے، تو نے راتیں جاگ کر علم کا بار بار ورد کیا اور اس کے مطالعے کی خاطر اپنے اوپر نیند حرام کی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مقصد تھا۔ اگر تیری نیت دنیا کے فائدے حاصل کرنا اور دنیاوی شان و رتبہ حاصل کرنا تھا تو فویل لک ثم ویل لک، پس تیرے لیے افسوس ہے اور پھر تیرے لیے افسوس ہے۔ لیکن اگر تیرا مقصد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو قائم رکھنا اور اخلاقی تہذیب اور کسر نفسی تھا تو فتوب لک ثم ثوب لک، تو پھر تیرے لیے خوشی اور آفرین ہے، اور پھر تیرے لیے خوشی اور آفرین ہے۔ سحر العیون بغیر وجہک صناع وبکاؤہن بغیر فقدک باطل۔ ترجمہ: اے پروردگار، تیرے دیدار کے علاوہ آنکھوں کا جاگنا بیکار ہے، اور تیری ذات کے علاوہ کسی کے لیے آنکھوں کا رونا باطل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عش ما شئت فإنک میت واحب ما شئت فإنک مفارقت واعمل ما شئت فإنک تجزى به۔ ترجمہ: اے انسان، تو اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار، مگر یہ خیال رہے کہ تجھے مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کر، مگر یہ خیال رکھ کہ تجھے اس سے جدا ہونا ہے، اور جیسے چاہے ویسا عمل کر، مگر یہ خیال رکھ کہ تجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تجھے علم الکلام، علم الاخلاق، علم طب، نجوم، عروض، صرف و نحو، غزلیات کے دیوان اور فنون جنگ وغیرہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہوا اور کیا حاصل کیا؟ تو نے عمر ضائع کرنے اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے سوا کون سا فائدہ حاصل کیا؟ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں پڑھا ہے کہ جس وقت میت کو کھٹولے میں رکھتے ہیں اور جب تک اسے قبر تک لاتے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میت سے 40 سوال کرتا ہے۔ پہلے سوال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبدی قد طہرت منظر الخلق سنین فہل طہرت منظری ساعہ۔ ترجمہ: اے میرے بندے، تو نے مخلوق کو دکھانے کی غرض سے کتنے سال اپنے آپ کو ظاہری علم سے سنگھارا، لیکن کیا تو نے میری خاطر ایک ساعت کے لیے بھی اپنا دل صاف کیا؟
بیٹے ہر روز تیرے دل میں اللہ کی آواز آتی ہے، عبدی میں تصنع بغیری وانت مجفوفت بخیری۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے تو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے عبادت کیوں کرتا ہے جبکہ خیر اور شر دونوں میرے ہاتھ میں ہیں، اس لیے تجھے چاہیے کہ تو سچی نیت سے میری بندگی کرے۔ اے بیٹے علم کے بغیر عمل کے بغیر علم پاگل پن ہے، اور علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ وہ علم جو آج تک تجھے گناہ سے دور نہیں رکھتا اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا کرتا ہے، یاد رکھ یہ کل تجھے دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ اگر تو نے آج نیک عمل نہ کرے گا اور گزرے ہوئے وقت کا تدارک نہ کرے گا تو قیامت کے دن تو کہے گا فرجعنا نعمل صالحا۔ ترجمہ، ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کریں۔ پھر تجھے کہا جائے گا کہ اے احمق تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔